ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتا اور ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ اس کے پاس سونے کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہوں۔ اپنے اس شوق میں اپنی رعایا کو بھول گیا تھا۔ اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ بہت غریب تھے۔ بادشاہ ہر وقت اپنی دولت گنتا رہتا۔ وہ جتنا زیادہ سونے کے سکے گنتا، اسے اتنا ہی مزہ آتا۔ بادشاہ کی ایک بڑی ہی پیاری لڑکی تھی جس کا نام میری تھا۔ میری بہت خوبصورت تھی، اسے پھول جمع کرنا بہت پسند تھے۔ جب بھی موقع ملتا وہ باغ میں جاتی اور پھولوں کو دیکھتی۔ جب بھی میری کی سالگرہ ہوتی تو بادشاہ اسے سونے کے بنے ہوئے تحفے دیتا۔ ایک دن جب اس کا وزیر اسے سمجھا رہا تھا تو بادشاہ غصے میں آ کر بولا، تم کو نہیں معلوم کہ میں دنیا کا امیر ترین بادشاہ بننا چاہتا ہوں؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو چھوں تو وہ سونے کی ہو جائے۔ اس وقت وہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کی خواہش سنی تو اس نے لالچی بادشاہ کو سبق سکھانا چاہا۔ پھر پری بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا، میں نے تمہاری خواہش سنی ہے اور اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ تو یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پری نے کہا، کل صبح تم کسی چیز کو بھی چھوؤ گے وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ صبح جب بادشاہ اٹھا، اس نے جیسے ہی کمبل کو چھوا تو کمبل سونے کا ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب اس نے کرسی کو چھوا تو کرسی بھی سونے کی ہو گئی۔ جگ کو چھوا وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ اپنے پلنگ کو چھوا تو وہ بھی سونے کا بن گیا۔ اپنے کمرے کی سب چیزوں کو سونے کا کرنے کے بعد بادشاہ اپنے محل کے باغ میں گیا۔ وہاں اس نے پھولوں کو چھوا تو وہ بھی سونے کی ہو گئے۔ میری کے پلے ہوئے ہرن اور خرگوش کو چھوا تو وہ بھی سونے کے بن گئے۔ ہر چیز کو سونے کا بنا کر بادشاہ خوشی خوشی محل واپس آیا۔ جب وہ ناشتہ کرنے میز پر بیٹھا تاکہ ناشتہ کر سکے، میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ ناشتے میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ نے کھانے کو ہاتھ بڑھایا۔ اس نے سیب کو اٹھانا چاہا تو وہ سونے کا بن گیا۔ وہ جس چیز مثلاً ڈبل روٹی، دودھ کا گلاس، مکھن، ٹرے، ٹوکری وغیرہ کو ہاتھ لگاتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ وہ ناشتہ نہ کر سکا۔ سونے کی چیزیں تو صرف رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، انہیں کھاتا کون ہے جو بادشاہ کھا سکتا ہے۔ صبح جب شہزادی میری اپنے محل کے باغ میں پھول توڑنے گئی تو وہاں کا عجیب نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارے باغ اور اس کے پالتو جانور مختلف نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت اداس ہو گئی اور رونے لگی۔ یہ ان سب کو کیا ہو گیا؟ میری یہ دیکھ کر اپنے باپ کے پاس پہنچی اور اسے ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی رو مت، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر میری خوش ہونے کی بجائے اور رونے لگی۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو چپ کرانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ کا ہاتھ لگتے ہی میری سونے کی ہو گئی۔ ایک جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے تمام حکیموں کو اپنے دربار میں بلایا کہ وہ شہزادی کا علاج کر سکیں، مگر اسے تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تمام حکیموں نے بڑی کوشش کی کہ شہزادی کو واپس اپنی اصلی حالت میں لا سکیں، مگر وہ ناکام رہے۔ اب تو بادشاہ غمگین ہو گیا۔ اس کی جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ تھی اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور غریب سے غریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا، مگر بادشاہ بھوکا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اس کو بھی بھوک لگی، لیکن وہ کھانے کو چھوتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جیسے اس نے کھانے کی کسی چیز کو چھوا تو وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر بہت سے بچے کھیل کود رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اداس ہو گیا کہ اب اس کی بیٹی کبھی نہیں کھیل سکتی۔
بادشاہ اس لمحے کو پچھتا رہا تھا جب اس نے یہ خواہش کی کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی ہو جائے۔ اس نے کہا کاش میں خواہش نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شہزادی بھی ٹھیک ہوتی اور ہم پہلے کی طرح سکون اور آرام سے رہتے۔ وہ اسی طرح پچھتا رہا تھا اور واپس محل آیا جب اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئی۔ پری نے بادشاہ سے پوچھا تم اداس کیوں ہو بادشاہ، اب تو تم سب سے امیر ہو۔ بادشاہ نے کہا اچھی پری اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں لیکن اتنا سونا بھی مجھے خوش نہیں کر سکا۔ اچھی پری مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ یہ سن کر پری جان گئی کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا جگ دیا اور کہا اس جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے چھوا ہے۔ بادشاہ جگ لے کر پہلے باغ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے پھولوں پر جگ کا پانی چھڑکا تو وہ پہلے کی طرح تازہ خوشبودار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں پر پانی چھڑک دیا تو وہ بھی دوڑنے بھاگنے لگے۔ پھر وہ شہزادی کی طرف بھاگا اور شہزادی پر پانی چھڑکا تو شہزادی بھی دوبارہ جیتی جاگتی انسان بن گئی۔ اب تو بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے لالچ سے توبہ کی اور اپنے ملک کے فلاح کے لیے کام شروع کیے۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے اچھے اچھے منصوبے تیار کیے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سونا اور دولت انسان کو خوشی نہیں دے سکتا، صرف نیکی انسان کو سچی خوشی دے سکتی ہے۔ اب وہ غریبوں کا ہمدرد اور نیک بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ اس کو اب بہت پسند کرنے لگے تھے اور وہ خوشی خوشی حکومت کرنے لگا۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.